بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم مكية. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بسم الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. إسكيل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يكسنا ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بسم الله. صبر करो. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وذكرهم मीम के बाद बा है वज़क्किरहुम बिआयात अल्लाह। जाल पढ़ना, जाल पढ़ते हैं, जा नहीं पढ़ते। बिअय्यामिल्लाह, मैं भी क्या पढ़ूँ, बिअय्यामिल्लाह। إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم سوء
العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلك بلاء ذلكم من ربكم عظيم. عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. बोलो पढ़ना आगे पढ़ना يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله لا يمن پڑھو يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا پڑھنا اونچا پڑھنا یار سوتے ہیں چھٹیاں 600 کرنے ہوتے جوان وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ولنصبرن على وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظیم صدق اللہ العظیم سورۃ ابراہیم ابراہیم شروع ہو رہی ہے پہلی آیت تو ٹھیک ہے اس بارے میں 12ویں آیت تک سورہ یوسف تھی یعنی کسی نہ کسی نام سے رات کو بھی کچھ بجلی کو بھی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ فرشتے کا بھی نام ہے لہٰذا بجلی کا نام ہو یا فرشتے کا نام ہو رعد اس کے بعد سورہ ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا اور باقی بھی انشاءاللہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الف لام را اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید وہ اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا یعنی پچھلی آیت کو اگر آپ دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے من عذاب شدید الذین یستحبون لیکن اتنا بڑی آیت کون پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو وقف کریں گے تو آگے الذین پڑھیں گے الذین الگ سے نہیں پڑھیں گے یہ اس چیز کا یاد رکھنا بعض بچے پھر پیچھے وقف کرتے ہیں عذاب شدید پھر الذین نہیں پڑھتے پھر الذین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ نون وصلی ہے نون وصلی کا مطلب ہے کہ پچھلی حرف کو اگلے پچھلے لفظ کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے سمجھ آئی نکال الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا اولئک فی ضلال بعید اس نے پہلے تشکیل کر دے اس نے علاج ہے قاعدہ بھی آنے تھے وہ لوگ جو آخرت یہ ہدیہ وغیرہ 500 نوٹ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں توجہ فرمائیں آپ سب وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں سمجھ آئیے جیسے کہ آج کوئی آ جاتا ہے فقہ میں فلاں مسئلہ بھائی فلاں مسئلہ انگلی والا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے کچھ آ کے نا انگلیاں دیتے ہیں مسئلوں میں
اور سمجھ آئی نہیں کل؟ ان لوگوں کا بھی یہی کام ہے، ان لوگوں کا بھی یہی کام ہے، مسائل کے اندر انگل دیں گے، فقہ میں اعتراض، فلاں فقہ پہ اعتراض، بیٹھ جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں، سمجھ آئی نہیں کل؟ یہ فتنے شتنے ان گمراہی والے خطرے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں اعتراض کا موقع ملے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کوئی بات ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کو اپنے باطل نظریات کی تائید میں پیش کریں۔ سبحان۔ اب اس میں بات یاد رکھیں آپ، وقال اللہ ان اللہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فمن یشرک فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ وقال یہ جو آیت آتی ہے نا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور سمجھ آئیے بات۔ اب اس کو ذرا توجہ رکھ کے سنو کہ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی ان کا قول ہے، یہودی وغیرہ جو ہیں نا، عیسائی، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے۔ کون کہتے ہیں؟ عیسائی۔ کیا مطلب؟ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہی آیتیں آج کل بھی اٹھا کے نا، یہ عیسائی جو کافروں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف قادیانی نہیں پڑے ہوئے، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، عیسائی وغیرہ جو ایسے باقاعدہ بہت سالوں کے لیے نکلے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، غریبوں میں جائیں گے، لالچ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کر دیں گے، ایسی آیتیں پیش کریں گے۔ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے ثالث ثلاثہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ یہی بات ہے، آدھی بات، یعنی جیسے آتا ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ، آدھی بات کہو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں پہ وقف کرنا حرام ہے، کہاں پہ؟ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا پہ وقف کریں گے آپ۔ اگر آپ نے وانتم سکارا نہیں پڑھا، پیچھے وقف کیا، تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ کیوں؟ معنی ترجمے کے نماز کے پاس، یعنی آدھا ترجمہ کیا آپ نے، کہ مطلب کیا ہوا؟ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پوری بات کیا ہے؟ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشے میں جو ہوگا نماز پڑھنی ہے، مطلب یہ نہیں معاف ہوگی، نشہ اتار، در مارو اس کو، نشہ اتارو اس کا۔ اسلامی حکومت ہو، اگر کوئی غیرت مند، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کوئی غیرت مند خان صاحب کو اللہ غیرت دے دے، اسلامی غیرت حقیقی، خود بھی کچھ پڑھا لکھا ہو، صرف باہر سے پڑھا ہوا نہ ہو، ان سے بھی علماء سے سیکھے پڑھے، ہم کہتے ہیں اسی کے لیے اللہ دعا کر لے یار، اس کو ہی بنا دے اس طرح کا، بھائی اسلامی ریاست کا نام لیا ہے تو چلو خالص جو علماء چاہتے ہیں، علماء نے جو علماء کا خواب تھا وہ ہو، یہ اپنی من چاہی نہ ہو، باہر سے پڑھا ہوا ہو تو باہر والی حکومت نہیں چلے گی، اسلامی حکومت۔ بہرحال بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو آگے کیا ہے جی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ کفار کے اعتراض کا یہ بھی تھا، ہم جائیے یہاں پہ اب نون لکھا ہوا ہے، کفار کہ ان کے اعتراض کا یہ بھی تھا کہ قرآن عربی میں کیوں اتارا گیا، سمجھ آئیے؟ کافروں کا سمجھ آئی کل؟ یہاں پہ نون کی اب یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ قرآن عربی میں زبان میں کیوں اتارا گیا؟ اگر یہ کسی ایسی زبان میں ہوتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو اس کا معجزہ ہونا بالکل واضح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی مادری زبان میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھا سکے۔ کسی اور زبان میں قرآن نازل کیا جاتا تو تم یہ اعتراض کرتے کہ ہم کیسے سمجھیں؟ ٹرانسلیٹر آنو، گوگل ٹرانسلیٹر آنو،
چنانچہ یہی بات سورہ حامیم السجدہ 41 44 میں فرمائی گئی ہے، یعنی جو کوئی حق کا طلبگار بن کر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ سمجھ آئیے، جس کو عربی نہیں آتی ہے، عربی نہیں آتی جس کو، انگریز اتنے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو عربی تلاوت سن کے ہی ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایسا اثر ہے اس کا، ایسا مزہ ہے اس قرآن کے اندر، جو صحیح تلاوت کرتا ہے سمجھ آئیے چیخیں نکل جاتی ہیں، جس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی صاحب، حق کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اور جو شخص ضد اور عناد کے ساتھ پڑھتا ہے اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ مزید دیکھیے پچھلی سورہ آیت 33 کا حاشیہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بہادرحالی جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے انہیں نصیحت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اصل قرآنی لفظ ایام اللہ ہے، کیا ہے؟ ایام کیا ہے؟ یوم کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی ہے اللہ کے دن، سمجھے، لیکن محاورے میں اس سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص اور اہم واقعات دکھلائے ہیں، مثلا نافرمان قوموں پر عذاب کا نازل ہونا اور فرمانبرداروں کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی عطا ہونا۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان خاص واقعات کا حوالہ دے کر اپنی قوم کو نصیحت کیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کریں، سمجھائیے۔ جیسے کچھ لوگوں نے مشہور کیا اللہ کا مہینہ، سمجھے، اگر کہنا ہی تو قرآن کی روح سے ایام اللہ کا یہ معنی کریں کہ اللہ کے وہ مہینے جن میں عذاب نازل ہوئے تو ان کو یاد کرو اور نصیحت حاصل کرو، یہ قرآن کے مطابق ٹھیک ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ کیا تکلیفیں؟ اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، سمجھ آئیے۔ اس وقت اس کا خیال آوایا نا کہ مکس ماحول والی کالج بڑھا دیں وہاں تو قتل نہ کرے، کیا ایک کالج بنا دیتا جس میں لڑکے لڑکے مکس پڑھتے، بس پیغام قتل نہ کرنے پڑتا اس کو، سمجھ آئی نہیں۔ کردار کشی کا اسے خیال آتا تو نسل کشی نہ کرتا، کیا کردار کشی کا اس کو خیال آتا تو نسل کشی میں مفتے نہیں مارنا رہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتنے لڑکوں کو اس نے، اب انہوں نے کہا بھائی ساری عورتیں رہ جائیں گی، کیا کرتا ہے، 1 سال چھوڑ 1 سال مار، ایسے یعنی چھوڑنا نہیں بھائی، سمجھ آئیے۔ پتہ نہیں کتنے اس نے 70,000 یا پتہ نہیں کم ویش مجھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے گھر میں پیدا پالا، اسی کے پیسے سے، اسی کے خرچے سے، اسی کی، اور انہی کی اماں سے دودھ پلوا رہے ہیں، کوئی اور دودھ حرام کر دیا اللہ نے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاهَا۔ سمجھ آئی گال، اللہ تعالیٰ ایسی کرنے والی ہے۔ موسیٰ کو تو پالا فرعون نے، اللہ نے بنانا تھا نبی، اور سامری کو پالا جبرائیل نے، اور وہ حضرت موسیٰ کا ہی دشمن بنا اور اللہ کا دشمن بنا، جادوگر بنا، سمجھ آئیے۔ سامری قرآن میں 16ویں سپارہ میں سورہ اس میں بھی نا ہے اس کا آیا ہے، سمجھ آئیے۔ سامری جادوگر وہ اینک والا جن تک ہے اس، جس میں سونے کا بچڑا بنا تھا، ہاں، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ ہمارے درس کے ماشاءاللہ ذکر میں بھی درس شروع ہو گیا ہے لائیو، یعنی سکرین والا، پہلے تو آڈیو ہی ہوتا تھا نا، مطلب زوم میں شامل نہیں ہوتے آپ کیا کہنا ہے، آپ شامل ہوں گے، ان کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے، تلاوت کی بھی تھوڑا الگ انداز ہو گیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ واقعات بھی جب
تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے کہا تھا اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسول بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچتی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں؟ پڑھا ہے کہ نہیں پیچھے؟ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان سب کے سب پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ اس سے مراد وہ قومیں بھی ہو سکتی ہیں جن کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی، اور وہ بھی جن کا اجمالی حال، اب یہاں پہ لفظ کچھ اور لکھو، اجمالی، اجمالی لفظ ہوگا، کچھ عقل کو دوڑانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جن کا حال تو معلوم ہے۔ اجمالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شارٹ کٹ، جیسے کہتے ہیں ایمان ہے مجمل، شارٹ کٹ ایمان کا بیان، تو اجمالی مطلب ہوتا ہے شارٹ کٹ، مختصر معلوم ہے، لیکن ان کی تعداد اور ان کے تفصیلی حالات کا کسی کو پتہ نہیں۔ جیسے کچھ انبیاء کا شارٹ کٹ نام ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے سب کا نام تو نہیں ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انہیں زبردستی بولنے اور تبلیغ کرنے سے روکا۔ قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہذا کوئی صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی سے تمہیں نجات مل جائے اور گناہوں کی معافی کے بعد تمہاری عمر پوری ہونے تک زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا تھا، لیکن ان کافروں کا کہنا تھا کہ جس معجزے کی ہم فرمائش کرتے جائیں وہ دکھاتے جاؤ۔ سمجھ آئیے؟ فرمائشی معجزہ، من چاہا معجزہ، بس ہمارا ٹی وی لگاؤ، ہمیں معجزے دو۔ جدید معجزہ چاہیے بھائی، ہم بٹن دبائیں وہ آ جائے۔ اعلیٰ دین کا چراغ ہی دے دو ان کو، سمجھ آئیے؟ وہ معجزہ چاہیے ہمیں۔ قالت اللہم، معجزہ کا پتہ ہے نا کس کے لیے ہوتا ہے؟ انبیاء کے لیے خاص ہے، کرامت اللہ کے ولیوں کے لیے خاص ہے، سمجھ آئیے؟ یہ چیزیں اصطلاحات پتہ ہونی چاہیے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن یہ دوسرے لوگ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں بس انسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر تم اس بات کو نہیں مانتے اور ایمان لانے والوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو تو مومن کو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ جی وہ کیا کہتے ہیں؟ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، کیا ہے پہلا شعر؟ کرنا کبھی نہیں پڑے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں
ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا۔ شاباش۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔